بسم الله الرحمن الرحيم. ناديت آساد العقيدة والشرى فوجدتهم في غفلة ومزاح والمجرمون تكالبوا لسفاح. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. کے لیے کلمہ پڑھنا کافی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور حسین نے اکبر اللہ اکبر وہ تو ثانی زہرا وہ جو آج کا لہجہ وہ تو پاک بدو نے ثانی ہے وہ تو اب یہ جو نظام کا امر مرکز بن رہا ہے مقام کیا ہو مقام سیدہ بی بی زینب واپس آ گئی امام علی مقام آخر کے لیے کلمہ پڑھنا کافی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا اس پیارے حبیب کی زبان سے سیدہ فاطمہ کے لیے سیدنا حسن حسین کے لیے جنتی ہونے کا واضح نکلا. اسی پیارے حبیب کی زبان سے ابو بکر عمر عثمان عائشہ اور حفصہ کے لیے جنتی ہونے کی آواز. سید اللہ تعالیٰ بھی آگے کربلا میں سیدنا علی بھی پہنچ گئے سیدہ فاطمہ بھی پہنچ گئے لیکن ابن زیاد مجرم نے پھر بھی حضرت حسین کو شہید کر دیا. سیدنا علی نے کیوں نہیں بچا لیا اپنے بیٹے کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہاں کا فن گھڑن کس سے ہے کہاں کون سی کالی کتاب پیلی کتاب میں ہے بتا تو دو. آواز تو آندھی ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. دین اسلام دین توحید ہے اور غیرت توحید اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نفرت یہ جذبہ یہ عقیدہ اہل ایمان کو کبھی بھی اہل شرک کے ساتھ پیار و محبت کی اجازت نہیں دیتا. مثال سے سمجھ لیجئے اگر کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو برملا گالیاں دیتا ہو کسی کی قوم کو برا کہتا ہو کسی کے قبیلے کو گالی بکتا ہو تو ایسے انسان کو گلے نہیں لگایا جا سکتا. وہ قریبی رشتہ دار ہو اور باپ کو گالی دیتا ہو وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو
اور اس کے بڑوں کی توہین کرتا ہو، انسان اس سے کنارہ کشی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، غیرت ایمانی، غیرت توحید، وہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ کبھی ایسے شخص کے لیے دل میں پیار و محبت کے جذبات پروان نہیں چڑھ سکتے جو اللہ کی توہین کرنے والا ہو، جو اللہ کا دشمن ہو، جو رسول اللہ کا دشمن ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اصحاب کا دشمن ہو۔ اور خاص طور پہ یہ معاشرہ، یہ ایام جن میں ہم سانس لے رہے ہیں، ان میں تو اہل شرک، اہل بدعت، اہل کفر اپنی شرکیہ کفریہ دعوت میں بالکل ننگے ہو چکے ہیں۔ کوئی دور تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنے والے اپنے عبادت خانوں میں یہ کام کیا کرتے تھے، اور جب اہل سنت کے سامنے آتے تھے تو تقیہ کی چادر اوڑھ کر صحابہ کرام کا نام بھی پیار سے لے لیا کرتے تھے۔ لیکن جن ایام میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں تو منافقت ختم ہو کر کفر کھل گیا ہے، تقیہ کی چادر کو تار تار کر دیا ہے۔ وہ اپنے کفر اور شرک کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں۔ کیا ایسے حالات کے اندر بھی اہل شرک کی تعظیم کرنا جائز ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے عزت کے القابات زبان سے نکالے جا سکتے ہیں کہ جن حالات کے اندر انہوں نے اپنے عقیدوں کو بیان کرنے کے لیے اپنی چادروں کو پھاڑ کر اپنے مکروہ چہروں کو سامنے کر دیا ہے؟ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اہل شرک اور کفر، اہل بدعت کس طرح اپنے تقیہ کے خول سے باہر نکل کے اپنے اور کفر کو بیان کرنے کے لیے اوپن ہو چکے ہیں۔ یاسر خبیث ایک مجرم ہے جو ڈرامہ رچاتا ہے ایک سنی کے رافضی ہونے کا۔ ایک شخص کو لایا جاتا ہے جو اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں مالکی ہوں، سنی ہوں، اور میں آج شیعہ ہونا چاہتا ہوں۔ یہ یاسر خبیث اس کو کلمہ پڑھاتا ہے۔ اس کلپ کو دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھوں پہ پڑی ہوئی ان سیاہ چادروں کو ہٹا لیجئے جو آپ کے دل کو گمراہ کرتی ہیں شیطان کے جملے بن کر کہ یہ کلمہ گو بھائی ہیں، یہ کلمہ گو مسلمان ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ آئیے ذرا رافضیت کا کلمہ سنیے۔ یاسر خبیث اسے کہتا ہے کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ واشہد ان فاطمة الزہراء وابناءها المعصومین حجج اللہ واشہد ان ابا بکر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار۔ إدريس شنو العائلة؟ بن رابح. بن رابح، وأنت رابح إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هو أيضا يدخل الإسلام الحوالي مرة. أنا في الأول كنت مالكي يعني. يا أخي الكريم على بركة الله تعالى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن أمير المؤمنين عليا، وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، ولي الله، وأشهد أن فاطمة الزهراء، وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين، وأبناءها المعصومين حجج الله، حجج الله، أشهد أن أبا بكر وعمر، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار. في النار.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस मुजरिम ने सिर्फ ये जुर्म नहीं किया कि कलमे के अंदर इजाफा करके उन चीजों को कलमे का जुज बना दिया जो पहले से मौजूद। इस्लाम लाने के लिए कलमा पढ़ना काफी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा है। लेकिन इसमें इजाफा किया गया सैयदना अली का, सैयदा फातिमा का, सैयदना हसन हुसैन का, और फिर उससे बढ़कर उनके ईमान का इनकार किया गया, उनके अहले जन्नत होने का इनकार किया गया कि जिनको मोहम्मद की पाक जुबान ने जन्नती कहा। अबू बकर फिल जन्ना, ये जुमला दुनिया के किसी आम इंसान का नहीं, इंसानियत के इमाम और रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, सैयदा आयशा के जन्नती होने की बातें, सैयदा हफ्सा की जन्नती होने की बातें। आसमान से जिब्राइल आए थे और कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हफ्सा से रजू कीजिए, इन्नहा कव्वामतुन सव्वामा, ये बड़े रोजे रखती है अल्लाह के लिए, ये बड़े क़याम करती है अल्लाह के लिए, ये अल्लाह को इतनी पसंद है कि जन्नत में भी ये आपकी ज़ौजा होगी। उनको कहा जाए कि ये नऊज़ु बिल्लाह गवाही दो कि ये सब के सब जहन्नमी है, ये कलमा इस्लाम में दाखिल होने के लिए जरूरी नहीं है, इस्लाम से निकलने के लिए जरूरी है। ये तो इस्लाम से इंसान को मुर्तद करने वाला को जुमला है। ऐ अल्लाह, इन जालिमों के चेहरों को जहन्नम की आग पे जलाना, इनके पेट को, इनकी कब्र को, इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, जो मोहम्मद के प्यारे सहाबा के लिए जहन्नमी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इनको जहन्नम में वो अजाब देना कि जहन्नम भी, अहले जहन्नम भी इनके अजाब से तेरी पनाह में आए। धरती पे सबसे अफदल हस्ती अंबिया के बाद वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। धरती पे अफदल तरीन हस्ती अबू बकर के बाद सैयदना उमर है, सैयदना उमर के बाद अफदल तरीन हस्ती सैयदना उस्मान है, उस्मान के बाद सैयदना अली कायनात की अफदल तरीन हस्ती है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। जिस प्यारे हबीब की जुबान से सैयदा फातिमा के लिए, सैयदना हसन हुसैन के लिए जन्नती होने का वाजा निकला, उसी प्यारे हबीब की जुबान से अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा और हफ्सा के लिए जन्नती होने की आवाज निकली। और मैं अहले सुन्नत को सुनाता जाऊं कि ये गिरोह सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का झूठा चोला पहने हुए है। ये अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा और हफ्सा के दुश्मन हकीकत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी दुश्मन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चोला पहना है अहले बैत की मोहब्बत का, ढोंग अपनाया है अहले बैत की मोहब्बत का, ताकि अहले बैत की मोहब्बत की चादर के पीछे से वार किया जा सके आयशा और हफ्सा पर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अगर किसी को शक है हमारे इस जुमलों पे, उस शक को हम वादिये यकीन में लाने के लिए आपको किताब का हवाला सुनाते हैं। किताब है मूसवी की, नाम है लिल्लाह सुम्मा लित्तारीख। अपने नजफ के हौसा इल्मिया के बड़े शेख का जुमला नकल किया है, कौल नकल किया है। अहले सुन्नत इन मुजरिमों की जुबान से अबू बकर, उमर, उस्मान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की दुश्मनी के जुमले सुन के कहीं ये ना समझे कि ये अहले बैत से प्यार करने वाले हैं। इन्होंने अबू बकर, उमर, उस्मान को गाली देने से पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी गाली दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह की कसम, अगर राफ़ियत के स्याह चेहरे से चादर उतारना मकसूद ना होता, अहले बैत की मोहब्बत के झूठे चोले को तार तार करना मकसूद ना होता, मैं कुफर की इस इबारत को अपनी जुबान पे ना लाता। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद के वो जुमले जो मूसवी ने अपनी किताब लिल्लाह सुम्मा लित्तारीख में लिखे हैं, उसको नकल ना करता। लेकिन मैंने सोई हुई सुन्नियत को जगाना है, सहाबा की इज्जत के डंकों को फिर अहले ईमान के सीनों में गर्म करना है।
اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ صرف صحابہ کے دشمن نہیں، اہل بیت کے دشمن ہے، اہل بیت کے دشمن ہی نہیں، محمد رسول اللہ کے دشمن صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید علی غروی کا قول نقل کرتا ہے موسوی اپنی کتاب للہ ثم لتاریخ میں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بد ان يدخل فرجه النار لأنه وطي بعد المشركات يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں معافی کا سوال کرتا ہوں اس کفریہ عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے۔ یہ مجرم کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن ان کی شرمگاہ کو جہنم کی آگ کا عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کیا تھا، عائشہ اور حفصہ سے نکاح کی وجہ سے محمد کی شرمگاہ کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انہوں نے صرف پیارے حبیب کے صحابہ کو گالیاں نہیں دی، آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ کو بھی گالیاں دی ہے۔ ان سے محبت ہو سکتی ہے، ان سے پیار، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائی جا سکتی ہے، جو صرف ابو بکر کے دشمن نہیں، ابو بکر کے آقا محمد رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر افسوس ان سنی لوگوں پر ہوتا ہے جن کی آنکھوں پہ مفادات کی چادر پڑی ہے، جن کی آنکھوں پہ سیاست اتنی جم چکی ہے، جن کی آنکھوں پہ ایمان اور غیرت توحید کا لبادہ اتر کے چندے کی ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ اپنے سیاسی جلسوں کے لیے، اپنے جمہوری جلسوں کے لیے، اپنے نام نہاد جہادی جلسوں کے لیے پیارے حبیب کے، پیارے مصطفیٰ کے، پیارے اصحاب کے، پیارے مصطفیٰ کے اہل بیت کے دشمنوں کو اپنے سٹیج پہ بلاتے ہیں، ان کو قوم کا قائد بتاتے ہیں، اور خود ان کے سٹیج کی رونق اور زینت بنتے ہیں۔ ایسے ہی ایک کا حال، ایک نام نہاد سنی کا حال میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ سکردو کے اندر ان رافضیوں کے اجتماع میں پہنچتا ہے، اپنے سٹیج پہ ان کو بلانے والوں الیکشن اور جمہوریت کی مجبوریوں کی وجہ سے، جہادی اور سیاسی جنگوں پر اسلام کی جنگ کا لیبل لگانے اور چندے اکٹھے کرنے کی مجبوریوں کی وجہ سے محمد کے اصحاب کے دشمنوں کو گلے لگانے والوں، حوض کوثر پہ محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ زندگی صدا تو نہیں رہنی، یہ مال و زر کی چمک صدا تو نہیں رہنی، یہ دنیا کے کر و فر ہمیشہ تو برقرار نہیں رہنے۔ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک دن قیامت کا آنا ہے، ایک دن محمد کریم کے سامنے حوض کوثر پہ پانی کی امید، پیاس بجھانے کی امید لے کر پہنچنا ہے۔ اگر دل میں یہ تمنا ہے کہ اللہ ہمیں رسول کریم کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آپ کے دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے، ان کے دشمنوں سے دوستی کرنے والوں وہاں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ کس منہ سے پانی کا سوال کرو گے؟ یہ غیرت توحید کا جنازہ نکالتے ہوئے رافضیت کے اجتماع میں ان کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، چاہے وہ حسن کا نام لے، چاہے وہ حسین کا نام لے، چاہے ابو بکر عمر عثمان کا نام لے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی صاحب، آپ نے ان کے مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ شرط ہے وہ سن لیا، ان کے کلمے کے اندر یہ لازمی جزو ہے کہ آپ سیدنا علی کو ابو بکر عمر عثمان سے فوقیت دو، اور معاملہ اگر صرف فوقیت کا ہوتا تو شاید
ماجرا یہاں تک نہ پہنچتا، ان کے کلمے کا، ان کے عقیدے کا، ان کے مذہب میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنمی تسلیم کیا جائے۔ یہ ابھی بھی مسلمان ہے؟ تمہاری ایمان کی غیرت کہاں مر گئی؟ یہ مجرم ابو بکر کو مسلمان نہ مانے اور تو ان کو مسلمان مانے، یہ عمر عثمان کو مسلمان نہ مانے، یہ عائشہ اور حفصہ کو جنتی نہ مانے، اور تم کہو گے کچھ نہ کہو سارے مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس گروہ کے درمیان کھڑے ہو کر ان کے دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ گروہ رافضیت کا گروہ ہے، جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پاکیزہ عورت، وہ پاکیزہ ماں اہل ایمان کی، جس کی پاکیزگی کو زمین والوں نے نہیں عرش سے اللہ نے بیان کیا تھا، وہ اس کو گالی دے اور تو سنیت کو درس دے کہ ہم سارے مل کے اکٹھے رہ کے پیار محبت سے گزارا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ایمان کی غیرت سینے سے نکل چکی ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کے لیے غیرت ایمان باقی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی محبت باقی ہوتی ہے، وہ پیارے نبی کی پیاری بیویوں پر تہمت لگانے والوں سے اس طرح محبت کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ اے کاش تمہارا کوئی رشتہ ہوتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ مزید کہتا ہے کہ میں نے یہ پیغام جو دیا ہے، یہ عواری ہوٹل کے اندر سید امام خمینی کی پوتی آئی تھی، تشریف لائی تھی، میں نے ان کی موجودگی میں یہی بات کہی تھی۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ امام خمینی نے جو یہ کہا تھا، لا شرقیہ ولا غربیہ، الاسلامیہ الاسلامیہ، نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، بس صرف اسلام ہی اسلام ہے۔ یہ پیغام جو دیا ہے نا، میں نے ہماری ہوٹل میں وہاں پر سید امام خمینی ان کی پوتی وہ تشریف لائی تھی، تو میں نے ان کی موجودگی میں جواب دے میں نے کہا تھا کہ امام خمینی نے جو یہ فرمایا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ الاسلامیہ الاسلامیہ، نہ کوئی مشرق ہے نہ کوئی مغرب ہے، بس اسلام ہی اسلام ہے۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی صاحب نہیں جانتے کہ یہ خمینی کا اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ تھا۔ وہ اسلام کی بات کرنے والا نہ تھا، وہ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی توہین کرنے والا، وہ رب کی وحدانیت میں شرک کی ملاوٹ کرنے والا، وہ بدعت کا امام تو تھا، وہ ضلالت کا امام تو تھا، وہ شرک اور کفر کا امام تو تھا، اہل سنت کا امام نہیں تھا۔ تم اس کو اپنی زبان سے عزت کا لقب دیتے ہو، سید اور امام کا نام دیتے ہو، احترام سے پکارتے ہو۔ میں تمہارے اس احترام کے پکارنے کو سوال بنا کر گھومتا رہا، اس کا جواب تلاش کرتا رہا کہ کیا کہوں، اس دل کو کیسے سمجھاؤں کہ جو ابو بکر کا نہیں، عمر عثمان کا نہیں، عائشہ حفصہ کا نہیں، محمد کریم کا نہیں، اور ان سب کے رب اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لاتا، وہ ہمارا امام کیسے بن گیا؟ یہ جواب تلاش کرتا رہا، اور مجھے جواب اسی مولوی صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب سے ملا۔ انہوں نے کسی دور میں جب غیرت ایمانی سینے میں موجود تھی، یہ کتاب لکھی تھی ایران کے سفر نامے کے طور پہ۔ میں نے خمینی کے ایران کے اندر کیا دیکھا، مولوی صاحب آپ کے سوال کا جواب آپ ہی کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ عرض ناشر کے اندر یہ جواب مجھے ملتا ہے، جہاں لکھا ہے کہ خمینی نے ایران میں بغض صحابہ کی ایسی بنیاد رکھی، لا شرقیہ ولا غربیہ الاسلامیہ الاسلامیہ۔ اس جھوٹ کا بھانڈا تو آپ کی اپنی کتاب پھوڑ رہی ہے کہ اس نے ایران میں اسلام کی بنیاد نہیں رکھی، وہ اسلامی انقلاب نہیں تھا، بلکہ وہ صحابہ کی بغض کے اوپر حکومت کی بنیاد رکھی گئی، ایسی بنیاد رکھی جس کے اثرات ہر کہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ کون سے اسلام کی بات کرتا تھا؟ آئیے ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اپنی ہی ادا پہ آپ غور کریں
یہ جواب آپ کو میں نہیں دے رہا، آپ کی اپنی کتاب دے رہی ہے۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 52 آپ کا بھولا ہوا درس آپ کو دوبارہ سنا رہا ہے۔ آپ لکھ کر بھول گئے، ہمیں یاد ہے، یہ آپ نے لکھا تھا۔ شاید میرے پیارے نبی کی وہ حدیث یہاں پہ فٹ آتی ہے کہ انسانوں کا دل میرے رب کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنی عبادت اور محمد کریم کی اطاعت پہ پھیرے رکھنا، ہمارے دلوں کو کفر اور شرک کی طرف نہ موڑنا، اہل شرک اور اہل کفر کی محبت کی طرف نہ پھیر دینا۔ یہ دل زندہ رہے تیری محبت لیے ہوئے، یہ دل زندہ رہے تیرے رسول کی محبت لیے ہوئے، اس دل میں محبت کے چراغ چلے، محمد کی آل اور اصحاب کی محبت کے چراغ چلیں۔ صفحہ نمبر 52 پہ آپ لکھتے ہو کہ ایران میں مذہبی آزادی حاصل نہیں، تہران جو دارالحکومت ہے اس کی آبادی 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ والی آبادی کے شہر میں اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ یہی اسلامیہ ہے، یہی شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ ہے۔ 1 کروڑ کی آبادی کا شہر، اہل سنت کی اس میں ایک مسجد نہیں، اور اہل سنت نمازیں اپنے گھر میں پڑھتے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کی کتاب ہمیں خبر دے رہی ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پاکستان کے سفارت خانے میں جانا پڑتا ہے، اہل سنت کی مسجد نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس عیسائیوں کے 12 گرجے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں 4 ہیں، مجوسیوں کی عبادت گاہیں تہران میں موجود ہے، اہل سنت کی مسجد۔ اس اسلام کی بات کرتے ہو؟ یہ اسلام تھا جو خمینی لے کر آیا تھا؟ مولوی صاحب آپ خمینی کی تعریف کے نعرے لگا رہے کہ اس نے نہ مشرق نہ مغرب، صرف اسلام اسلام کا نعرہ لگایا۔ اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ 85 سے ہمیں ملا۔ شاید آپ بھول گئے لیکن ہمیں یاد ہے، آپ نے لکھا تھا۔ واقعہ یہ ہے ایرانی انقلاب ہمارے دور کا بڑا تاریخی انقلاب اور واقعہ ہے۔ پھر خاص طور پہ جب اس قسم کے نعرے لوگوں نے سنے کہ نہ مشرق نہ مغرب، اسلام اسلام، تو بس دنیا بھر کے سنی، آپ نے بریکٹ میں لکھا خاص طور پہ وہ جو شیعہ کی تاریخ اور عقائد سے ناآشنا تھے، وہ اس انقلاب کو اسلامی انقلاب سمجھ بیٹھے۔ پھر ایران کا لٹریچر اور پروپیگنڈا بھی بڑا زبردست تھا، چنانچہ عام لوگوں کی تو بات کیا کہیں، ہمارے ملک کی جماعت اسلامی بھی ایران کے انقلاب کو اسلام کا انقلاب قرار دینے کی وکیل بنی رہی۔ مولوی صاحب کل تک آپ جماعت اسلامی پہ تنقید کرتے رہے کہ وہ ایران کے انقلاب کو اسلامی انقلاب سمجھتی ہے، اور پھر آپ نے ہی لکھا کہ جب جذباتی فضا چھٹی، حقائق برآمد ہونے لگے، تب لوگوں کی آنکھیں کھلی، جماعت اسلامی کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کر کے پیچھے ہٹنا پڑا اور کہنا پڑا کہ یہ اسلامی انقلاب نہیں، رافضیت اور شیعت کا انقلاب ہے۔ میں سوال کرتا ہوں مولوی صاحب، جماعت اسلامی کی بند آنکھیں کھل گئی، آپ کی کھلی ہوئی آنکھوں کو کس نے بند کر دیا؟ ان کی تو بند آنکھیں کھل گئی، آپ کی تو ان کے بند ہونے سے پہلے کھلی بھی تھی، آپ کو کس نے بند کر دیا؟ یہ رافضیت کا انقلاب آپ کو اسلام کا انقلاب کیسے نظر آنے لگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے مال روڈ پر کے ساتھ مل کر 1 لاکھ انسانوں کو بلا کر پروگرام کیا اور بمبانگ توحل اعلان کیا کہ اگر ایران پہ حملہ ہوا تو ہماری جماعت کا بچہ خمینی کے دیس کی حفاظت کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں آج کہتا ہوں، عالم کفر کے خلاف جو بھی لڑنے کے لیے سامنے آیا، احمدی نژاد لڑا، علی خامنائی آگے بڑھا، رب کعبہ کی قسم امیر حمزہ سپاہی بن کر اس کا پرچم تھام کے لڑے گا۔ ہم نے مال روڈ پر حافظ محمد سعید نے 1 لاکھ کا انسانوں کو بلا کر پروگرام کیا۔ اللہ کی قسم اس میں ہم نے بمبانگ توحل اعلان کیا، اور اس وقت ایران پر حملوں کی بڑی باتیں ہو رہی تھی، جناب محسن شافی صاحب، بڑی باتیں ہو رہی تھی۔ آپ کا نام لینے سے بھی جواب نہیں ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، قرآن طرف ہے، ماشاء اللہ کو تو جواب جناب ماشاء اللہ شافی صاحب، ہم نے اللہ کے فضل و کرم بھارت پر یہ اعلان کیا کہ سننا، اگر ہمارے پاس کوئی تیروں کا دھن ہے نا
اور میں آج کہتا ہوں یاد میں کفر کے خلاف جو بھی لڑنے کے لیے سامنے آیا انتی نجات پڑا علی سامنے آگے پڑا رب کعبہ کی قسم ہے صلیبیت کے خلاف امریکیت کے خلاف یہودیت کے خلاف امیر حمزہ پرچم تھامے اللہ کے فضل و کرم سے سپاہی بن گئے. حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مولوی صاحب خمینی کے دیس کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو سپاہی بننا بھی قبول ہے، مگر کون سا دیس؟ کون سا دیس؟ جس دیس کی خبر میں نہیں سنا رہا، اسی مولوی صاحب کی کتاب اس کے صفحہ نمبر 58 وہ ہمیں خبر دے رہا ہے. لکھ کر بھول گئے آپ، نہ یاد رہا، یا مفادات کی چادر نے اس کتاب کو دفنا دیا؟ ہمارے پاس وہ کتاب ابھی بھی زندہ موجود ہے. آپ نے لکھا، تعجب تو مجھے اس وقت ہوا جب میں نے ایک بورڈ کی یہ عبارت پڑھی، صحن حرم امام خمینی. حرم سمجھتے ہو نا؟ مکہ کو حرم کہا گیا ہے، پیارے نبی نے مسجد رسول کو مدینہ شریف کو حرم کہا ہے، اور یہاں ایران کے اندر یہی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں خمینی کی قبر پہ گیا تو بورڈ لگا ہوا تھا صحن حرم امام خمینی، امام خمینی کے حرم کا صحن، یعنی قبر تو کچھ فاصلے پر ہے. جو حرم اس کی ابتدا ہو چکی ہے. چند منٹ کے بعد ایرانی انقلاب کے بانی خمینی کی قبر میرے سامنے تھی. وہ چند کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی عمارت تھی. اس عمارت پہ لکھا ہوا تھا خمینی یک حقیقت ہمیشہ زندہ است. خمینی یک حقیقت ہمیشہ زندہ است. خمینی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ زندہ ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مجھے سورۃ رحمان کی وہ آیات یاد آ گئی، کل من علیہا فان. جو اس دھرتی پہ آیا ہے، جو اس دھرتی پہ موجود ہے، سب فنا ہونے والا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر بقا ہے، ہمیشگی ہے، تو صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ تک زندہ، جس کے لیے فنا اور موت نہیں. وہ خمینی نہیں ہے، اس کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. یہاں دیوار پہ لکھا ہوا اس کی قبر پہ خمینی ہمیشہ ایک زندہ ہے، ایک حقیقت ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں یہی حقیقت پھر آیت الکرسی میں یوں بیان ہوئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ الہ برحق ہے. الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے. اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. قرآنی آیات کی روشنی میں سوچ رہا تھا، خمینی کو تو اونگ بھی آتی ہے، وہ سوتا بھی ہے، بلکہ اس پر موت بھی آئی ہے. اور لاکھوں ایرانی اس مجمع میں موجود تھے جب اس کی لاش کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹھایا گیا اور وہ گر گئی، اس کا کفن پھٹ گیا. لوگ امام صاحب کے کفن کو بطور تبرک لینے لگے اور اس کی لاش ننگی ہو گئی. جسے تم ایک زندہ حقیقت کہا کرتے تھے وہ تو میت ہے، مردہ ہے. زندہ حقیقت قیوم تو فقط اللہ کی ذات ہے، اسے چھوڑ کر کس جانب لپکتے ہو؟ لیکن یہی مولوی صاحب جب رافضیت کے اجتماع میں کھڑے ہوتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، سٹیج پہ موجود ہیں، خمینی کی تعریف کرتے ہیں، تو نیچے سے ایک رافضی نعرہ لگاتا ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے. پاکستان کو بھی یہ خمینی کی پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ نے اپنی کتاب میں زندہ ہے خمینی زندہ ہے کا رد کیا، لیکن آپ کے جیتے جاگتے زندہ سلامت ہوتے مائک کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جب مجمع سے یہ نعرہ لگا زندہ ہے خمینی زندہ ہے، پھر سورۃ رحمان کی آیات آپ کو کیوں بھول گئی؟ پھر آیت الکرسی میں بیان شدہ حقیقت کیوں بھول گئی؟ وہ کیا مجبوری تھی جس نے آپ کی زبان کو گنگ کر دیا؟ جانتے ہوئے اس کفر کو برداشت کیا، اس شرک کو برداشت کیا، ایک اللہ کی صفت میں
خمینی کی شراکت کے نعرے کو سن کے آپ چپ رہے کیوں؟ کیا یہی اہل توحید کی ذمہ داری ہے؟ کیا ایمان اتنا ہی سستا ہے کہ دنیا کی 4 دن کی رنگینیوں کے لیے انسان اپنے عقیدوں کو بھول جائے، کفر کو برداشت کر لے، شرک کو برداشت کر لے؟ ارے پیارے نبی نے تو درس دیا تھا اپنے صحابی کو، معاذ شرک نہ کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے شرک نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے شرک نہ کرنا۔ اور یہاں شرکیہ نعرہ لگا جس کا آپ نے چند سال پہلے سفر ایران لکھتے ہوئے رد کیا کہ ان ظالموں کا یہ گندا عقیدہ ہے، آپ کی موجودگی میں یہی عقیدہ رافضیت نے پھر بیان کیا، آپ کی زبان کیوں خاموش رہی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی صاحب آپ نے فرمایا جماعت کا بچہ خمینی کے دیس کی حفاظت کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ نے اپنی جماعت کے بڑے بچے مروائے ہیں، کبھی سیاسی جنگ کے لیے بچے کو مروانے کی تیاری کرنے والوں ذرا یہ تو دیکھو مروا کس کے لیے رہے ہو؟ خمینی کے دیس کی حفاظت کے لیے، جس دیس کے بارے میں خبر ہمیں غیر نے نہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 68 نے دی ہے، جہاں آپ نے لکھا لیکن بھول گئے یا جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی، ہم نے پڑھا ہماری آنکھیں کھلی رہی۔ اہل تشیع کے 3 حرم، شیعوں کے 2 حرم دیکھنے کے بعد، مولوی صاحب کہتے ہیں ایران میں شیعوں کے 2 حرم دیکھنے کے بعد میرے سامنے تیسرا حرم تھا، یہ ان کے 8ویں امام جناب موسیٰ رضا کا حرم ہے۔ ایران میں یہ 3 حرم دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ جائے حرم تو فقط 2 ہیں، ایک حرم جسے اللہ نے حرم قرار دیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو دار حرام، عزت والا حرمت والا گھر بنایا۔ اسی طرح مدینہ الرسول کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حرم قرار دیا۔ حرم تو دھرتی پہ 2 ہے، لیکن رافضیت شرک کرتے ہوئے اتنی آگے بڑھ گئی، انہوں نے بیت اللہ کے دار حرم ہونے کے مقابل اپنے اماموں کی قبروں پر بنے ہوئے قبوں کو بھی حرم قرار دے دیا۔ ایسا دیس جس کے لیے آپ جماعت کے بچے کو قربان کروانے کے لیے تڑپ رہے ہو، ایسا دیس جہاں پہ قبر پرستی کا رواج ہے، جہاں پہ قبروں کی حدود کو حرم کا مقام دے کر بیت اللہ کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 73 ان شرکیہ مناظر کو بیان کر رہا ہے۔ ہم کسی اور کی کہیں تو شاید آپ نہ مانیں، ہم آپ کو آپ ہی کی سنا رہے ہیں۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 73 ہے جس کو آپ بھول گئے۔ آپ نے لکھا تھا یہاں جو لوگ بھی آتے ہیں انہیں حرم میں داخل ہونے، آداب، داخلے کے آداب، عبادت کے آداب، وظائف، یہ درود و سلام، ان تمام طریقوں سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ بیت اللہ کا مقابلہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی عبادت پہ مردوں کی پوجا کا مقام نہیں ہے؟ اور قبر پرستی کے راج والے ملک کی دفاع کے لیے آپ اہل سنت کے بچوں کو مروانے کی باتیں کرتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تو مردوں کا یہاں خوب رش تھا، لوگ بیرونی دروازوں سے داخل ہو کر دروازوں کو چومتے، دیواروں کو چومتے، آہو زاریہ کرتے، سسکیاں لے کر دھاڑے مار مار کر روتے، قبر کے جنگلے کو چومتے، ماتھا رکھتے، ہاتھ پھیرتے، اندر نوٹ پھینکتے، سجدے کرتے، کونوں میں کھڑے ہو کر بالکل قیام کی حالت میں ہو کر قبر کے صندوق پہ نگاہ لگا کر چپ چاپ کھڑے ہو کر اپنی التجائے کرتے۔ یہ خبر آپ نے دی ہے، یہ آپ کا سفر نامہ ہے۔ وہ ملک جہاں پہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کی قبروں کو پوجا جائے، اس کی حفاظت کے لیے اہل سنت کے بچے مروائے جائیں، اس سوچ پہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 75 پہ لکھا کہ ان ظالموں نے، ان رافضیوں نے، اب مجھے نہیں معلوم، فیصلہ آپ ہی کیجئے گا، جو آپ نے لکھا وہ غلط ہے یا سکردو میں رافضیت کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے یہ غلط ہے؟ کیا غلط ہے؟ یہ بھی آپ ہی کی ادا ہے، وہ بھی آپ ہی کی ادا ہے۔ آپ نے اپنے سفر نامے کا حال امت کو سناتے ہوئے کہا تھا کہ ان ظالموں نے قالین کے اوپر اہل بیت کی تصویریں بنا کر لٹکائی ہوئی، سیدنا حسن کی تصویر، نعوذ باللہ سیدنا حسین کی تصویر، ثم نعوذ باللہ سیدنا علی کی تصویر، اور ظلم یہاں پہ رکا نہیں، ان ظالموں نے علی کی تصویر بنائی، حسن حسین کی تصویر بنائی۔
This is the Prophet Muhammad with a volume of Quran in his hand and holding one finger, showing that there is only one God, Allah. So whenever you see a figure like that with a book, that's Muhammad. She says there's a Quran in his hand, so that's the Prophet. Yeah. And this is Imam Ali, the first Imam of the Shiites. So he was Muhammad's son-in-law as well as cousin. What we got here, who would he be? Or she? It's almost like a woman. This is a he. Actually, recently I've seen this during the last 3-4 years. They said this is the Prophet Muhammad when he was a young person at the age of 17, 18. محمد رسول اللہ کی تصویر بنائی. وہ ظلم جو کافر نہ کر سکے, وہ ظلم جو یہود و نصارہ نہ کر سکے, رافضیت کئی سال پہلے علی, حسن, حسین اور حسن و حسین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنا کر چکی ہے. اگر آج کفار پیارے نبی کی جھوٹی صورتیں بنا کر توہین کرتا ہے, اس دروازے کو تو رافضیت نے پہلے کھولا تھا. پیارے حبیب کی تصویر, سیدنا علی کی تصویر, یہ آپ نے خبر دی, انہوں نے قالینوں پہ لگا کے لٹکائی ہوئی. آپ نے لکھا کہ آیت الکرسی اور چند اور قرآنی صورتوں کو ایک دھات پر اس شکل میں لکھا گیا کہ وہ ڈانس کرتی ہوئی 2 انسانی صورتیں بن گئی. اور تو اور ان ظالموں نے پیارے نبی کی تصویر بنائی اور اس دیش کی حفاظت کے لیے, خمینی کے اس دیش کی حفاظت کے لیے آپ کہتے ہو ہماری جماعت کا بچہ لڑنے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ احمدی نژاد اور خامنائی کے جھنڈے کے نیچے سپاہی بن کر لڑنے کا بھوت آپ کے اوپر سوار ہو رہا ہے. کیا غیرت ایمانی کا ایک ذرہ آپ کے دل میں زندہ ہے؟ اہل سنت کا ایک چھوٹا سا خادم, چھوٹا سا طالب علم آپ سے سوال کرتا ہے, ایمان کہاں گیا, عقیدہ کہاں گیا, توحید کی غیرت کہاں گئی؟ مولوی صاحب, آج آپ کو خمینی بھی یاد آ رہا ہے, ایران کی حفاظت کے لیے سپاہی بننے کا شوق بھی آپ پہ چڑھ رہا ہے, لیکن ذرا اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 32 کو خود دوبارہ پڑھ لیجئے. آپ نے لکھا, ایران کی دیواروں پر لکھا, میں نے دیکھا, اپنا تبصرہ آپ کے کانوں تک ہم پہنچا رہے ہیں, ذرا کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیے گا. آپ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا, ایران کے در و دیوار پہ میں نے لکھے ہوئے دیکھا, دشمن خمینی کافر است, جو خمینی کا دشمن ہے وہ کافر ہے, جو خمینی کا دشمن ہے وہ کافر ہے. ایران کی دیواروں پہ یہ نعرے لگے ہوئے. یہ تحریر پڑھ کے مولوی صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ خمینی کا دشمن کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر تو ہوگا جو اللہ کا دشمن صلی اللہ علیہ وسلم, کافر تو ہوگا جو پیارے نبی کے اہل بیت کا دشمن ہے, کافر تو ہوگا جو پیارے نبی علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے ساتھیوں کا دشمن ہے. کیوں؟ ان سے راضی ہونے کا اعلان تو میرے اللہ نے کیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سب سے اللہ راضی ہوا, یہ سب اللہ سے راضی ہوئے. مگر مولوی صاحب کہتے ہیں میری پریشانی اس وقت ختم ہوئی جب میں نے خمینی کی کتاب الحکومہ الاسلامیہ پڑھی. اس کے اندر اس نے لکھا کہ 12 اماموں کا مقام کیا ہے. خمینی اپنی کتاب میں 12 اماموں کا مقام بیان کر رہا, جس کو نقل یہی مولوی صاحب اپنی کتاب میں کر رہے. خمینی لکھتا ہے امام کو وہ مقام محمود اور بلند درجہ حاصل ہے, ایسی تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم اور اقتدار کے سامنے سرنگو رہتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ کس کے سامنے سرنگو ہوتا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے پر کس کا حکم چلتا ہے؟ یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے. خمینی کا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ امام کا کنٹرول اور امام کی حکومت ہوتی ہے, اور وہ ذرہ ذرہ تابع فرمان امام ہوتا ہے. خمینی مزید لکھتا ہے ہمارے مذہب شیعہ اثنا عشریہ کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے آئمہ معصومین, وہ 12 امام, ان کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جس مقام و مرتبہ تک کان کھولیے گا اللہ کے واسطے. اے سوئی ہوئی سنیت, اللہ کے لیے اپنے
سینے میں غیرت توحید کو دوبارہ جگانا، جن کی آنکھوں میں یہ رافضی ہیرو بنتے ہیں، وہ خمینی کی اس عبارت کو بار بار سنے۔ خمینی لکھتا ہے ہمارے 12 اماموں کو، ائمہ معصومین کو وہ مقام اور درجہ حاصل ہے جس مقام تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکا، نہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول پہنچ سکا۔ 12 امام کو وہ شان ملی جو پیارے انبیاء کی جماعت کو نہیں ملی، اللہ کے ملائکہ کی جماعت کو بھی نہیں ملی۔ اب شیعہ کے امام جو نبیوں اور رسولوں سے بھی بلند مقام کے حامل ہیں، ان کے آخری امام جس کو 12واں امام کہا جاتا ہے، جو 11ویں امام حسن عسکری کا بیٹا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں بچپن میں ہی ایک غار کے اندر چھپ گیا تھا اور ان قریب ظاہر ہوگا۔ ان کے ظاہر ہونے تک ان کے نائب کے طور پہ کوئی شیعہ مجتہد امام کا کار امامت ادا کرے گا۔ چنانچہ ایران کے در و دیوار پہ لکھا ہوا آپ کو یہ نعرہ نظر آیا جو مولوی صاحب نے پڑھ کے اپنی کتاب میں لکھا، خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی را نگاہ دار، اے اللہ جب تک مہدی نہیں نکلتا اس انقلاب تک خمینی کو زندہ رکھنا۔ کیوں؟ خمینی 12ویں امام کا نائب بن کر اب ایران پہ حکومت کر رہا ہے۔ خمینی جو انقلاب لائے اسے ایران میں ظہور مہدی کا پیش خیمہ ثابت کیا گیا، پھر اس کے لیے ایران کے آئین کے اندر ولایت فقیہ کا ایک منصب رکھا گیا، اور جو شخص اس منصب پہ فائز ہوگا وہ شخص ایران کے صدر، ایران کے وزیر اعظم سے بڑھ کر مقام رکھنے والا، بلکہ صرف یہ نہیں بلکہ امام غائب کا نمائندہ ہی نہیں بلکہ نبوت کے سارے اختیارات کا حامل بھی ہوگا۔ یہ خبر ہمیں اسی مولوی صاحب کی کتاب سے ملی۔ خمینی اپنی کتاب الحکومہ الاسلامیہ میں مزید لکھتا ہے جب کوئی مجتہد جو صاحب علم ہو، عادل ہو، حکومت کی تشکیل و تنظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اس کو معاشرے کے معاملات میں وہ سارے اختیارات حاصل ہوں گے جو نبی کو حاصل ہوتے ہیں، وہ سب لوگوں پر اس کی سماع و طاعت واجب ہوگی۔ اور یہ صاحب حکومت فقیہ حکومتی نظام عوامی سماجی مسائل کی نگہداشت اور امت کی سیاست کے معاملات میں اسی طرح مالک و مختار ہوگا جس طرح نبی اور امیر المومنین سیدنا علی مالک اور مختار ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے ایران کی دیواروں پہ لکھا ہے خمینی کا دشمن کافر ہے۔ مولوی صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پہ شیعت سے سوال کرتے ہیں، یہ سوال بھی ہمارا نہیں اسی مولوی صاحب کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان دلوں میں ایمان کی غیرت کو ایسے پختہ فرما دے کہ ایمان کو سمجھنے کے بعد پھر وادی کفر کی طرف نہ لوٹے۔ ہمارے دل میں ایمان کو اتنا محبوب کر دے اے اللہ کہ انسان کو موت اچھی لگے، کفر میں جانا اچھا نہ لگے۔ یہ مولوی صاحب نے کتاب میں سوال کرتے ہیں کہ تم خمینی کے دشمن کو بھی کافر کہو اور ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بابا سیدنا ابو بکر صدیق، سیدہ حفصہ ان کے بابا سیدنا فاروق اعظم اور امام کائنات کی 2 بیٹیوں کے خامن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، ان کے دشمنوں کو کیا کہیں؟ ایک بندہ خمینی سے دشمنی کرے تم کہتے ہو یہ کافر ہے کیونکہ خمینی کا دشمن ہے۔ ہم مانتے ہیں خمینی تمہارا امام تھا، تم اپنے امام کے دشمن کو کافر کہتے ہو۔ ہمارے سوال کا تو جواب دے دو، جو ابو بکر کو کافر کہے، عمر عثمان کو، امیر معاویہ کو، ابو سفیان کو، سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کافر کہے، اس کو کافر کہنے کا حق اہل سنت کے پاس تمہارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر خمینی کا دشمن کافر ہے تو ابو بکر کے دشمن کو کیا کہیں؟ اس کو بھائی کہیں، اس کو سینے سے لگائے، اس کے ساتھ پیار و محبت کی پینگیں بڑھائے؟ تم اپنے کل کے پیدا ہونے والے کے امام کے دشمن کو کافر کہو، اس کو کافر کہنے والے کو کافر کا معاملہ نہیں ہے۔ جو خمینی کو کافر کہے وہ کافر نہیں، جو اس کا دشمن ہو، صرف دشمنی خمینیت پہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگانے والوں، ہم اسے کیا کہیں؟ جو ابو بکر کے ایمان کا انکار کرے، عمر عثمان کے ایمان کا انکار کرے، محمد کریم کی صحابہ کی پوری جماعت کے ایمان کا انکار کرے۔ افسوس آج آپ کی غیرت کا مولوی صاحب کیا ہوا کہ اسی ایران اور اسی خمینی کے دیس کی حفاظت کے لیے لڑنے کٹنے مرنے کی بات کرتے ہو،
ان کے دیش کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہانے کی بات کرتے ہو، حالانکہ سنیت کان کھول کے اس روایت کو سن لے، اور حضرت جی آپ بھی سن لو، رافضیت کا عقیدہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، فروع کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، اور ایک روایت میں 3 یا 4 صحابہ کے علاوہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ پھر کافر ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی صاحب ان اہل شرک کے جھرمٹ میں ان کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بھائی آپ اپنے آپ اس کے اختلافات کو نہیں مٹا سکتے، صاف بات کہتا ہوں یہ فروعی اختلافات ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے بھائی آپ کے اختلاف نہیں مٹ سکتے، وضاح بات ہے یہ فروعی اللہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی کے دل میں ایمان کی غیرت کا ایک ذرہ بھی باقی ہے تو میں اللہ کے لیے اس ہاتھ باندھ کے اس سے سوال کرتا ہوں کیا رافضیت اور اہل سنت کے اختلافات فروعی اختلافات ہیں؟ کیا یہ اختلاف اس نوعیت کے ہیں کہ ہاتھ کو سینے پہ باندھا جائے یا ناف کے نیچے؟ کیا یہ مسائل کے اختلاف ہیں یا ایمان کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، توحید کا اختلاف ہے، قرآن کی حقانیت کا اختلاف ہے، محمد کے صحابہ کے ایمان کا اختلاف ہے؟ آپ کو اتنے بڑے بڑے ایمانی اختلاف فروعی مسئلے نظر آتے ہیں؟ بے بصیرتی پہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اختلاف کیا ہے، سنیے۔ یاد تو یہ سبق آپ کو بھی تھا، کیوں بھلا دیا نہیں جانتے؟ سنیے ہم دوبارہ یاد کروا دیتے ہیں۔ شیعت علی کو اللہ کہتی ہے، لال شہباز قلندر کی درگاہ پہ اس کی قبر پہ بینر لگا ہوا جہاں لکھا ہوا علی اللہ ہے۔ علی کو عربی میں اللہ کہتے ہیں، اردو میں معبود کہتے ہیں، ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں۔ اور اہل سنت اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نام سے جانتے پہچانتے، یہ فروعی اختلاف ہے۔ دنیا کے مال و دولت کے لیے، شہرت کے لیے کیا انسان اس طرح بھی ایمان کو بیچ دیتا ہے؟ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ مزید سنیے ان کا کیا عقیدہ ہے۔ وہ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، بادلوں پہ سواری کر کے بارش برسانے والا سمجھتے ہیں، کائنات میں تصرف کرنے والا مانتے ہیں، عالم الغیب مانتے ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں، ان کا ایک مجرم آ کر کہتا ہے حسین تو شریف ہے، حسین تو پاکیزہ ہے، حسین تو بہت بڑا ہے، حسین انت اکبر من اللہ اکبر، تو اللہ سے بھی بڑا ہے۔ يا حسين انت شريف، يا حسين انت نظيف، يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة، يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم
يمدكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. یہ فروئی اختلاف ہے، یہ ٹھنڈے پیٹوں ہضم ہونے والا اختلاف ہے. قادیانی کا کیا قصور تھا؟ مرزا پہ کیوں زبانیں چلاتے ہو؟ اس پہ کیوں تحریریں لکھتے ہو؟ ارے یہود و نصارہ کیا کیا قصور؟ انہوں نے تو صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ کو اللہ سے بڑا تو نہیں کہا. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عزیر کو اللہ سے بڑا نہیں کہا. اور یہاں کہا جا رہا ہے، مجرم کہتا ہے حسین انت اکبر من اللہ اکبر، تو بڑا ہے، اللہ اکبر سے بھی بڑا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رافضیت قرآن حکیم کو، جس کے بارے میں مالک کا اعلان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش، اس میں کوئی تبدیلی، اضافہ، کمی نہیں ہو سکتی. ایک مستشرق نے بحث شروع کی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور جب وہ اس صورت پہ پہنچا جہاں ابو لہب کی مذمت کی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، پھر اس نے تحقیق کی کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب کتنے عرصے تک زندہ رہا. اس صورت کے نزول کے بعد ابو لہب کتنے عرصے تک زندہ رہا. جب تاریخ کے اوراق سے اسے جواب ملا کہ اس صورت کے نازل ہوتے ابو لہب فوراً نہیں مرا تھا، اس کو زندگی ملی تھی، تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں مسلمان ہوتا ہوں. مجھے یہاں سے ایمان، قرآن کی حقانیت سمجھ آ گئی ہے. اگر کفار مکہ نے اس قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا تھا، اس قرآن کی آیت میں ابو لہب کو جہنمی کہا گیا، اگر وہ مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن جھوٹا ہو جاتا. وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا، کفر پہ ہی مرا، قرآن کی آیت سچی ثابت ہوئی. وہ چاہتا اس کو جھوٹی ثابت کرنا تو کوئی موقع تو تھا. اگر یہ محمد کریم کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی بات ہوتی، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس قرآن حکیم کے بارے میں رافضیت کا عقیدہ ہے کہ اصل قرآن میں 17,000 آیات ہیں، موجودہ قرآن میں 6,600 کچھ آیات ہیں. یہ قرآن تبدیل شدہ ہے. رافضیت نہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتی ہے، نہ محمد کریم کی عظمت پہ ایمان رکھتی ہے، نہ صحابہ کے ایمان کو تسلیم کرتی ہے، نہ امہات المومنین کی عصمت پاکیزگی کو تسلیم کرتی ہے، نہ قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتی ہے. مولوی صاحب ابھی بھی قوم کو گمراہ کرو گے؟ یہ اختلاف جو ہے فروعی اختلاف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آؤ سنیت کے عقیدے سنو. سنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، غیب کی ساری کنجی اپنے اللہ کے لیے مانتے ہیں. سیدنا علی کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اللہ کے عبادت میں شریک نہیں سمجھتے. محمد کریم کو، آپ کے تمام صحابہ کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کی آل اولاد کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام پہ فائز مانتے ہیں. پیارے نبی کی پاکیزہ زوجات کو، بیویوں کو، مومنوں کی ماؤں کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جو پاک ہوتا ہے اس کا بستر بھی، محمد پاک تھے، ان کا بستر ناپاک تو وہ گندی زبان ہے جو محمد کے پاک بستر پہ دراز ہوتی ہے. پلید تو اس کا سینہ ہے جس سینے میں عائشہ کا بغض ٹھاٹھے مارتا ہے. اور اگلے جہاں تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے. ہر سال اللہ ان کو اس سینے کو اسی دنیا میں لہو لہان کرواتا ہے. یہ ان کے عذاب کی نشانی نہیں ہے. لیکن آپ ان تمام اختلافات کو جو ایمان کے، عقیدے کے اختلاف ہیں، فروعی مسائل کے اختلافات کہہ کے اہل ایمان زندہ ہیں، آپ کے دھوکے کا شکار نہیں ہو سکتے. مولوی صاحب کہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ بم دھماکہ کرنے والا دھماکہ کرنے آتا ہے، اس کا مقصد تو ایک ذاکر کو مارنا ہے. ان کی بات کو روک کے پہلے میں یہاں پہ اہل سنت کا عقیدہ، اہل الحدیث کا عقیدہ اور موقف بیان کر دوں. یہ دھماکے جو مسجدوں میں ہوں یا امام باڑوں میں ہوں یا کسی اور کی اقلیت کی عبادت خانوں میں ہوں، اسلام اس سے بری ہے. اسلام اس سے بری ہے. نہ عیسائیوں کے
گرجوں کے اندر حملہ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ نان مسلمز کی عبادت گاہوں کو دھماکوں سے اڑانے کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ مسجدوں اور مدرسوں کے اندر معصوم بچوں کو ذبح کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ تمام اعمال غیر اسلامی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ کوئی ثواب کے عمل نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر وادی کفر میں چلا گیا، اس کو سزا بھی دینی ہے تو وقت کی اسلامی حکومت کے ذمہ ہے، مسلمان حکومت اس کو سزا دے گی۔ یہ فتنے کا دروازہ ہے کہ آپ اٹھ کر 1 کو مار دیتے ہیں، وہ 2 کو مارتا ہے، آپ 4 کو مارتے ہیں، وہ 8 کو مارتا ہے، اور ملکوں میں فساد اور دنگا برپا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا نام اسلام، اور نہ ہی یہ اسلام کی دعوت ہے، نہ یہ اسلام کا منہج ہے، نہ یہ اہل الحدیث کا موقف ہے۔ ہم اس جنگ و جدال کو، اس قتل و غارت کو فتنہ قرار دیتے ہیں اور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کسی کے غلط عقیدے کو ضرور کہیں گے یہ غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، لیکن عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے اندر اسلحہ اور بم اور دھماکے اٹھا کر نکل پڑے اور ایک دوسرے کے قتل و غارت کا خون بہا دے۔ یہ تو فتنہ ہے جس سے اہل سنت نے منع کیا ہے، یہی اہل سنت کا اعتدال والا موقف ہے۔ لیکن یہ اعتدال کا موقف اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کی آڑ میں کسی مجرم کے جرم کو چھوٹا کر کے نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ دھماکہ کرنے والا جب دھماکہ کرنے آتا ہے، مقصد تو اس کا ذاکر کو مارنا ہے۔ ذاکر بیچارے نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے پہلے وضاحت کر دی کہ اس طرح امام باڑوں میں حملے، مسجدوں میں حملے، مدرسوں میں بچوں کے گلے کاٹنے، مارکیٹوں کو آگ لگانی، بازاروں کو چلانا، معصوم مسلمانوں کو ذبح کرنا، معصوم مسلمانوں کو زندہ جلانا، یہ اسلام نہیں، یہ اہل بیت کا منہج نہیں، یہ سیدنا حسن و حسین کی دعوت نہیں، یہ حسن و حسین کے نانا کا پیغام نہیں۔ یہ تمام چیزیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، لیکن اس کی آڑ میں شرک کے دعات کو بیچارہ ذاکر کہنے کی بھی اجازت ہم آج میں دیکھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں بم دھماکے والا دھماکہ کرتا ہے اور اس کا مقصد تو چلو کسی ذاکر کو مارنا ہے، کوئی ذاکر کو چاہے نہیں، کیا بتا اس نے کیا دیا ہے؟ چارے ذاکر نے کیا بگاڑا ہے؟ آؤ حضرت جی، آپ کی آنکھوں پہ پڑی ہوئی مفادات کی سیاہ چادر کو تار تار کر کے میں آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دل کے اندر ان ذاکروں کا کفر پہنچاؤں جنہوں نے اسلام کے ہر مسئلے پہ کلہاڑی چلائی ہے۔ آئیے سنیے یاسر خبیث کا کلپ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک سنی کو رافضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھاتے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دے رہا ہے۔ یہ ابھی بھی بیچارہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا ذاکر حسین کو اکبر من اللہ اکبر کا لقب دے رہا ہے، یہ ابھی بھی بیچارہ ہے۔ اس کو بیچارہ کہا جائے گا کہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ چھوٹا ہے اور حسین اللہ سے بھی بڑے ہیں۔ ایک مجرم کہتا ہے، اور میں اس کے اس کفر کو نقل کرنے سے پہلے پھر اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ نقل کفر نہ باشد، تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، آج اہل شرک کے اوپر محبت اور پیار اور احترام کی ایسی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، ان کو امت کا رہبر، مذہبی رہنما بنا کر اہل سنت کی معصوم عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، اگر ان کے سیاہ چہروں سے ان گندی چادروں کو بے نقاب کرنا مقصود نہ ہوتا، میں اس مجرم کے جرم کو کبھی اپنی زبان پہ نہ لاتا۔ یہ مجرم کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر اللہ کو موت آئے گی تو حسین کو موت آئے گی، اگر اللہ کے لیے فنا ہے تو حسین کے لیے فنا ہے، وگرنہ حسین کے لیے فنا الله تعالى أحيا الوجود كله بدم الحسين بكربلاء.
اقرأ زيارة ليلة النصف من شعبان بمفاتيح الجنان. ماذا يخاطبه الإمام الصادق عليه السلام؟ أشهد أنك قتلت ولم تمت، وأن برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك يا حسين، وأنك وجه الحي الذي لا يموت. لا تموت يا أبا عبد الله. إذا الله يموت يا شيعة الحسين يموت. إذا الله يا شيعة يفنى الحسين يفنى، لأن الحسين نور الله الأكبر في هذا العالم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی قسم تیرے اس کفر سے سیدنا حسین بری ہے، سیدنا حسن بری ہے، سیدہ فاطمہ بری ہے، اہل بیت کے ائمہ بری ہے، محمد کریم بری ہے، اسلام بری ہے. تو کفر کا ایجنٹ ہے. یہ رافضیت کا بیج یہودیت کا بیج ہے، جو میرے رب کی توہین کرتے ہوئے بھی، گستاخی کرتے ہوئے بھی اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا. کیسے کہہ دیا جائے ذاکر بیچارے نے کیا کیا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ ابھی بھی بیچارہ ہے جو میرے رب کو ایسی گالی دے رہا ہے جو یہودیوں نے نہیں دی. میری بات سخت ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا. چندہ مانگنے کے لیے منبر و محراب پہ کھڑا نہیں ہوا. اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے رب کے دیے ہوئے علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محمد کے منبر پہ کھڑا ہوا ہوں، اور جانتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر حق بولنے والا رب کی جنت میں جائے گا، یہاں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے والے کو جہنم کی لگام پہنا کر جہنم میں بھیجا جائے گا. یہ منبر بڑا خطرناک ہے. اس کو اپنا بھائی کہوں، اس کے ساتھ اختلافات کو کہوں، معمولی اختلافات، فروعی اختلافات ہے، جو کہتا ہے نعوذ باللہ اگر اللہ پہ موت آئی تو حسین پہ آئے گی، وگرنہ حسین بھی نہیں مرے گا. یہ کفر نہیں تو تاریخ میں کفر کی تعریف تو کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قرآن سنیے، کل من علیہا فان. اس رافضی کو سنائیے، اس جیسے عقیدے رکھنے والوں کے کانوں میں پہنچائیے، اس دھرتی پہ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. ارے تم حسین کی بات کرتے ہو، اگر حسین پہ موت نہیں آئی تو کربلا میں کیا ہوا تھا، جس کے نام پہ 40 دن تک اپنے سینوں کو پیٹتے ہو. کوفے کے رافضیوں، خود بلا کر خود شہید کرنے والے ظالموں، مگر مچ کے آنسو رونے والوں، بتاؤ پھر کس کو روتے ہو اگر حسین پر موت نہیں آئی رضی اللہ عنہ وارضا. حسین پہ موت آنا حسین کی توہین نہیں ہے. پیارے علی پر موت آنا سیدنا علی کی توہین نہیں ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو جانا محمد کریم کی توہین، کیونکہ قرآن نے خبر دی ہے انک میت و انہم میتون. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بھی موت آنی ہے، پوری دنیا نے ہی مر جانا ہے. کون موت سے پاکیزہ پاک ہے، اس کی خبر بھی قرآن دیتا ہے. کل من علیہا فان، جو اس دھرتی پہ ہے فنا ہونے والا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہمیشہ کی بقا ہے تو حسین کے رب کے لیے ہے، حسن کے رب کے لیے ہے، علی کے رب کے لیے ہے، محمد کے رب کے لیے ہے، کائنات کے رب کے لیے ہے. اس کے لیے موت مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں. اور حسین خالق نہیں ہے، خالقی ایک مخلوق ہے. ایک ذاکر ظالم کہتا ہے، عمران لیاقت اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، بلکہ شبیہ عیسیٰ کو سولی دی گئی. بات اس کی یہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ استدلال کرتے ہوئے اگلا جو جملہ کہہ رہا ہے وہ کفر کا انتہائی ناپاک جملہ ہے. یہ سن کے سوچنا مولوی صاحب، کیا یہ بیچارہ ہے؟ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. کہا جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، شبیہ عیسیٰ کو، مثل عیسیٰ ایک شخص پہ شبیہ ڈال دی گئی، پرچھاواں ڈال دیا گیا اور اس کو سولی دی گئی. کہا اسی طرح حسین کو کربلا میں ذبح نہیں کیا گیا، شبیہ حسین کو ذبح کیا گیا. وگرنہ کس میں جرت ہو، کس میں جرت تھی کہ موت و حیات کے خالق و مالک حسین کو ذبح کیا. معصوم کی پوشیدہ تدبیر کی انتہا کا نام ہے. بسم اللہ. وہاں اگر اللہ تشک کی آواز ہے تو درد دینے کے لیے،
کون؟ جناب زینب کے سر سے چادر اتار سکتا ہے؟ وہ تو ثانی زہرا ہے، وہ تو علی کا لہجہ ہے، وہ تو پاک بطول ثانی ہے، وہ تو ام الکتاب ہے، اور خود ایک ایسی امامت مطلقہ ہے کہ جہاں جب کوئی امام بولتا ہے تو دوسرا امام خاموش ہوتا ہے. یہ مالک کا راز ہے. اگر علی بولیں گے تو حسن خاموش رہیں گے، اگر حسن بولیں گے تو حسین خاموش رہیں گے، اگر حسین بولیں گے تو سید سجاد خاموش رہیں گے. یہ کیا بات ہے کہ جب جناب زینب خطبہ دیتی ہیں تو بھی سید سجاد وقت کا امام خاموش ہے. تو مجھے بتانا ہے کہ یہ بطول پاک کا ظہور ہے، یہ ام الکتاب ہے، ضرورت ہے. تو اس بات کو لوگ کیوں نہیں تسلیم کر رہے کہ جب ہم جیزس کرائسٹ کے لیے کہتے ہیں کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نہیں تھے، ان کی شبیہ تھی، تو کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات؟ کربلا میں کسی نے مولا حسین کو سوا نہیں کیا ہے، اس کی شبیہ کو. کربلا میں مولا حسین ذبح نہیں ہوئے، امام حسین کی شبیہ ذبح ہوئی. کسی کی ضرورت ہے جو موت اور حیات کے خالق کو ذبح کر دے، اور وہ شبیہ اتنی طاقتور تھی حسین کی، اللہ اکبر، وہ شبیہ اتنی طاقتور تھی کہ نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہی. اگر سیدنا حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے تو یہ سارا تمہارا ٹوپی ڈرامہ کس بات کا ہے؟ یہ امت کا بیڑا غرق کیوں کرتے ہو پورے محرم کے اندر؟ وہ تو سب جھوٹ تھا. سولی کسی اور کو شبیہ کو چڑھی تھی نا، سیدنا حسین کو تو اللہ نے اٹھا لیا ہوگا. کہاں شبیہ ہے حسین شہید ہوئی، وگرنہ کس میں جرت تھی موت و حیات کے خالق کو ذبح کر سکے؟ اور قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے موت و حیات کا خالق کون ہے. آئیے سنیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ ملک ہے 29واں پارہ. مالک فرماتے ہیں الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا. موت و حیات کا خالق حسین نہیں ہے، حسین کا رب ہے. تم رب کی صفات رب کے بندوں میں بانٹتے ہوئے تھوڑا سا بھی نہیں شرماتے کہ تم نے بھی مر کے اسی اللہ کے پاس جانا ہے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک ظالم کہتا ہے علی بھی ازل سے ہے اور بابا لال شہباز قلندر بھی ازل سے ہے. پتہ نہیں ان کی بریک بھی کہیں لگے گی یا نہیں لگے گی. پہلے حضرت علی کو اللہ کی شان دیتے رہے، پھر حسین کو اللہ کی شان دیتے رہے، اب بابا لال شہباز قلندر کو بھی سیدنا علی والی شان اور اللہ والی شان مل رہی ہے. کہتا ہے علی بھی ازل سے، قلندر بھی ازل سے. جہاں ظہور ہوا قدرت کا، عزت کا، اللہ کا، اسے علی اللہ کہتے ہیں. جہاں اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا اس کو علی اللہ کہتے ہیں، اور جہاں علی کے نور کا ظہور ہوا اسے قلندر کبریا کہتے ہیں. علی بھی ازل سے ہے، قلندر بھی ازل سے ہے. میں قلندر کی چھاؤں میں کہتا ہوں علی اللہ ہے. یہ ابھی بھی بیچارہ ہے، ابھی بھی اس نے کفر نہیں کیا، ابھی بھی یہ قرآن کی آیات کا انکاری نہیں ہے. اور قرآن ہمیں خبر دیتا ہے قل هو اللہ احد. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا بندہ ہے، علی اللہ کا سوالی ہے، علی اللہ کے در کا منگتا ہے، علی اللہ کا ولی ہے. مانتے ہیں لیکن وہ اللہ، اور جو علی کو اللہ کہے ہم اس کو مومن مان سکتے؟ ارے یہ جرم تو ابو جہل نے نہیں کیا تھا. کہا تھا اس نے فد کو یہ اللہ ہے، سوا کو یہ اللہ ہے، یعوس کو کہا ہو یہ اللہ ہے، حبل کو کہا ہو ہمارا حبل اللہ ہے. وہ تو کہا کرتا تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. ساڈی سندا کوئی نہیں، انہاں دی موڑدا کوئی نہیں. وہ تو اس وقت کے بابوں کو بھی اللہ نہیں کہا کرتا تھا. جو کنفرم جہنمی اور مشرک اور کافر تھا وہ بھی کفر کے اس مقام پہ نہیں پہنچا جہاں آج رافضیت پہنچ چکی ہے. ایک ذاکر مزید سیدنا علی کو اللہ کی شان دیتے ہوئے کہتا ہے علی اللہ کی تصویر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اللہ کی تصویر ہے. قرآن ہمیں خبر دیتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے. اتنے کفر اکبر پہ، شرک اکبر پہ ان کو بیچارہ ذاکر کہو گے حضرت جی؟ ایک اور ذاکر کہتا ہے یہ جو 12 امام ہے نا، اللہ ان 12 اماموں کا رب ہے. اللہ 12 اماموں کا رب ہے، اور یہ 12 امام تمام جہانوں اب اس نظام کو آگے کون چلائے؟ قل الامر
پلین آب جب پلین آب ہوگا تو اب یہ جو نظام کا امر مرکز بن رہا ہے، یہ مکان کیا ہو؟ مقام ربوبیت. میری طرف دیکھیے میں سمجھاؤں آپ کو. اب یہاں مقام ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رب ہے، یہ بھی ہے، فرق یہ ہے وہ ان کا رب ہے، یہ عالم انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کیا خبر دیتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. سارے منگتے ہیں، فقیر ہیں، کلاش ہیں. 12 امام اللہ کے در کے سوالی، 12 امام اللہ کے در کے منگتے، 12 امام اللہ کے در کے محتاج. اللہ دے تو یہ کھائے، اللہ نہ کھلائے تو یہ کھا. ارے تم 12 اماموں کی بات کرتے ہو. ہمیں حدیث محمد رسول اللہ کا واقعہ سناتی ہے. گھر سے نکلے تھے، بھوک لگی تھی. سامنے سے ابوبکر کو آتے ہوئے دیکھا تھا. پوچھا تھا ابوبکر گھر سے کیوں نکلا؟ کہا تھا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بھوک نے گھر سے نکال دیا ہے. ادھر سے دیکھا تو عمر آ رہے. عمر کیوں گھر سے نکلے ہو؟ یا حبیب اللہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، بھوک نے تنگ کر کے گھر سے نکالا ہے، شاید کسی مسلمان کے گھر سے کھانا مل جائے. کہا میرے ساتھیو جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے اسی نے محمد کو بھی نکالا ہے. خندق کا میدان ہے، صحابی آتا ہے، بطن سے کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں، پیٹ ساتھ نہیں دے رہا، بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھا ہے. میرے آقا تیری عزت پہ قربان ہو جائیں میرے ماں باپ. اپنے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا میرے صحابی تو نے 1 باندھا ہے، تیرے آقا نے 2 باندھے ہیں. تم 12 اماموں کی بات کرتے ہو کہ یہ جہنوں کے رب ہیں. ارے محمد کا رب بھی اللہ، اماموں کا رب بھی اللہ، پیروں کا رب بھی اللہ، ولیوں کا رب بھی اللہ، انسانوں کا رب اللہ، ملائکہ کا رب اللہ، جنوں کا رب اللہ، درختوں کا رب اللہ، دھرتی کا رب اللہ، چاند سورج کا رب اللہ. ساری کائنات اس اللہ کے سامنے منگتی ہے. وہ اللہ کسی کا محتاج. ان کو بھی کہا جائے گا یہ بڑے بیچارے بے قصور سے ہیں. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ایک ذاکر ظالم ایک ٹی وی پروگرام میں پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے لائیو پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے ماموں پیارے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے بھائی امیر معاویہ کاتب وحی قرآن لکھنے والے، ان امیر معاویہ کو گالی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امیر شام وقت کا سب سے بڑا فاسق اور فاجر. سب سے بڑی قربانی امام حسن نے دی جب انہوں نے امیر شام کے ساتھ، جو کہ وقت کا سب سے بڑا فاسق و فاجر تھا ہمارے عقیدے کے مطابق، آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ کر پایا آپس میں. لیکن میں یاد کرتا ہوں ہمارے نزدیک رسول شروع کریں گے واقعی آپ نے وہ بالکل جباری کی بات کی، امیر شام بدتمیزی کی بات نہیں، جذبہ کی بات بہت بدلی کی بات آپ نہیں پہنچتا. آپ نہ بیٹھے بالکل میں نے آپ کو کہا بہت مت بدتمیزی کا بارے میں کر رہے ہیں. یہ قرآن کی نص کا انکاری کافر ہے جو محمد کریم کے صحابہ کو فاسق اور فاجر کہتا ہے. یہ مجرم کہتا ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر امیر معاویہ کی شان میں توہین کرتے ہوئے، کیا اس ذاکر کو بھی بیچارہ اور بے قصور مان لیا جائے گا؟ ایک اور ذاکر کی من گھڑت گفتگو سنیے. ان کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی، قال اللہ و قال رسول سے عاری. یہ تو اللہ کی شان ہے، اہل سنت کو اللہ نے یہ عزت دی ہے. ان کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے قرآن حکیم کی آیت نکلتی ہے، محمد کریم کی حدیث نکلتی ہے. ان مجرموں کے پاس وہ پنجابی میں کہتے ہیں آواز پہ آندی ہے. وہ کبھی سنو نا ان کی شام غریباں، وہ ذاکر رو رو کے آواز پہ آندی ہے، کتوں پہ آندی ہے، پیچھو شیطان کھلوتا بان دیندہ پیا ہے.
شیطان آواز لگا رہا ہے، دلیل کوئی نہیں، کہاں ہے کہاں نہیں، آواز پہ آندھی ہے، آواز پہ آندھی کا واقعہ سنیے۔ کہتا ہے اللہ نے محمد رسول اللہ کو محبوب کہا۔ بھائی یہ سارا قصہ کون سی کتاب میں ہے؟ بیڑا گھر کے دارین میں ہے، بٹاق العلوم میں ہے کہاں؟ کون سی کتاب، کون سی جلد، کہاں لکھی، کس نے چھاپی؟ آواز پہ آندھی ہے، دلیل کوئی نہیں۔ اللہ نے محمد کو محبوب کہا، زمین پہ بھیج دیا، بہت سال محمد کریم زمین پہ رہے، پھر ایک رات ایسی آئی کہ دل نے فیصلہ کیا اب میں اپنے محبوب محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فوراً جبرائیل کو پیغام رساں بنا کر محمد کے پاس بھیجا، کہا محمد تیرے بغیر میرا گزارا مشکل ہے، محمد تیرے بغیر مجھ اللہ کا گزارا ناممکن ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تعالی اللہ عما یقول، تیرے بغیر اللہ کا گزارا ناممکن ہے۔ اب میں چاہ رہا ہوں اے محمد، تجھے میں نے اپنا محبوب کہا ہے، تو اپنا دیدار کروانے کے لیے ایک رات فرش کو چھوڑ دے، عرش پہ آ جا، میں ہوں عاشق، تو ہے محبوب، اور محبوب پر واجب ہے جو محبت کرتا ہے جب بلائے جہاں بلائے اس کو آنا پڑتا ہے، تو محبوب ہے، لہذا میں اللہ چاہتا ہوں تو میرے پاس آ جا، میرا دل بہت اداس ہو چکا ہے، ایک رات کے لیے آ جا۔ محمد چلے اللہ کے پاس، اللہ نے فیصلہ کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نواشد، یہ مجرم کہتا ہے اللہ نے فیصلہ کیا، نہ میں چہرہ رکھتا ہوں نہ زبان رکھتا ہوں، فوراً علی کو وجہ اللہ کہا، اللہ کا چہرہ کہا، علی کو لسان اللہ کہا، اور کہا یا علی فوراً آؤ، جلدی جلدی آؤ۔ کہا اللہ کیا بات ہے؟ کہا عرش پہ آ جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے، تو وجہ اللہ بن کے اس سے کلام کر، تو لسان اللہ بن کے اس سے کلام کر۔ علی کو پردے میں بٹھایا، محمد رسول اللہ کو سامنے بٹھایا، علی لسان اللہ بنے، محمد کریم سے کلام کیا، اور پھر محمد رسول اللہ زمین پہ آگے۔ کہا حسین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ جو بھی محبوب ہو اسے عاشق جب بلائے جہاں بلائے محبوب پر جانا واجب ہوتا ہے، تو حسین نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ نے رسول اللہ کو محبوب بنایا تھا نا، اور محبوب کو عرش پہ جانا پڑا اس مجرم کے قول کے مطابق، ٹھیک ہے، آمنے سامنے بیٹھ کے پردے ہٹا کے علی کو پردے میں رکھ کے بات کر لی، تو حسین نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا کہ جب عاشق محبوب کو بلاتا ہے تو مجبوراً محبوب کو عاشق کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ حسین نے اللہ کو محبوب بنا لیا اور اسے کہا میں تجھے بلا رہا ہوں، اے اللہ تجھے زمین پہ آنا پڑے گا، کربلا وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ آسمان چھوڑ کے زمین پہ اترا کو اپنا محبوب کہا، اور حسین نے اللہ کو اپنا محبوب کہا۔ جانتے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے ہر شے قربان کی جاتی ہے۔ بات ذہن میں رہے، علی نے ایک دن لعاب محمد چوسا، حسین نے 2 سال لعاب محمد چوسا۔ میں آپ کو نقوی صاحب لعاب محمد کی تاثیر بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے محمد کو محبوب کہا، حسین نے اللہ کو محبوب کہا۔ محبوب کہہ کر عاشق نے اپنے محبوب کو زمین پر بھیج دیا، کئی سال وہ زمین پر گزارتا رہا۔ اچانک ایک رات ایسی آئی کہ بے دل نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے محبوب محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فوراً جبرائیل کو پیغام رساں بنا کر محمد کے پاس بھیجا، محمد تیرے بغیر گزارا مشکل ہے، تیرے بغیر مجھ اللہ کا گزارا ناممکن ہے۔ میں اللہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے تجھے اپنا محبوب کہا ہے، ذرا دیدار کرانے کے لیے ایک رات فرض کو چھوڑ کر عرش پر تو آ جا۔ ایک رات آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ 1 سال فرض کو چھوڑ کر عرش پر آ کر اپنا دیدار تو کرا دے۔ میں ہوں عاشق، تو ہے محبوب، محبوب پر واجب ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ جب بلائے جہاں بلائے جیسے بلائے جانا پڑتا ہے۔ تو ہے میرا محبوب، لہذا میں اللہ چاہتا ہوں، میرا دل بے اداس ہے، میرا دل اداس ہے، آ جا، ایک رات کو آ جا، ایک رات کو آ جا، ایک رات کو آ جا۔ شاہد بھائی سے لے کے آخری بندے تک توجہ کرنا، ایک رات اپنا دیدار کرانے آ جا۔ اب لعاب محمد کا اثر دیکھیے کہ محمد چلا اللہ کے پاس، اللہ نے فیصلہ کیا، نہ میں دل رکھتا ہوں، نہ چہرہ رکھتا ہوں، نہ زبان رکھتا ہوں۔ فوراً علی کو اذن اللہ کہا، وجہ اللہ کہا، لسان اللہ کہا، اور کہا یا علی جلدی سے عرش پر میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام تو کر، میری زبان بن کر ذرا میرے محبوب سے کلام کر۔ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں ممتاز آباد کی بارگاہ سے کربلا حسین کی نگری کی چوکٹ کا بوسہ لینے کے لیے کون تیار ہے؟ علی کو لسان اللہ بنا کر پردے میں بلا کر محبوب سے گفتگو کر کے محبوب کو بھیج دیا۔ حسین نے قانون دیکھ لیا کہ جو بھی محبوب ہو اسے عاشق جب بلائے جہاں بلائے۔ توجہ فرمائیے، جاگیے جاگیے جاگیے۔
آخری بندے تک توجہ، ہاتھ بلند کر کے حیدری، توجہ فرمائی آپ نے بیگم صاحب، توجہ ہے، یعنی محبوب جب بلائے، عاشق جہاں محبوب کو بلائے، عمران بھائی جب بلائے جہاں بلائے، محبوب پر واجب ہوتا ہے کہ وہ چلا جائے، محبوب پر واجب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب تھا محمد، لہذا علی کو لعاب کا اثر یہ ملا کہ ایک دن جس نے لعاب چوسا اللہ نے اسے عرش پر بلایا، حسین نے تو 2 سال تک محمد کے لعاب سے خوراک لی، یہی تو وجہ ہے ایک دن والا فرش کو چھوڑ کر عرش پہ گیا، جس نے 2 سال چوسا اس نے شمس کا حق مشیت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا تو میرا محبوب ہے، تقاضۂ محبت یہ ہے زمین پر ہوتا رہا۔ توجہ فرمائی آپ نے، توجہ ہے صاحبان کی، کیا کہا کہ تو ہے میرا محبوب، لہذا تجھے اتر کر، حسن فرمائی، تجھے اتر کر زمین پر آنا پڑے گا، یعنی تاریخ عالم میں کربلا وہ واحد جگہ ہے جہاں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پورے کفریہ پیراگراف کو سن کر مولوی صاحب اب بھی کہو گے ذاکر بیچارے کا کیا قصور ہے، جس نے ایک پیراگراف میں دنیا بھر کے کفر کو اکٹھا کر دیا، اللہ کی توہین کرتے ہوئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشق اور معشوق بنا دیا، یہ کوئی انڈین فلم کا سین چلا دیا، عاشق بلا رہا ہے، معشوق دوڑتا جا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور میرے اللہ کی یہ توہین کہ اللہ نے کہا ہے محمد تیرے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں، میں اداس ہو گیا ہوں، تم اللہ کو مخلوق پہ رکھ کے سوچتے ہو ظالموں، جو اللہ مجبور ہو جائے وہ اللہ ہو سکتا، وہ رب کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی محبت میں، اور اگر ایسی مجبوری محبت میں ہوتی جو نقشہ تم نے کھینچا ہے تو مجھے بتاؤ، جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں اپنے 70 صحابہ کو شہید بعد اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے، ان ظالموں کی ہلاکت کی بد دعائیں کر رہے تھے، تو قرآن نے یہ کیوں کہا لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اختیار نہیں، چاہے میں ان کو معاف کر دوں چاہے ان کو عذاب دے دوں، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اور اللہ کی صفات کا انکار، یہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا، میں اداس ہو گیا، نعوذ باللہ، میرا گزارا ناممکن ہے، دیدار کے لیے آ جا۔ یعنی اللہ عرش پہ ہے تو کوئی چیز دنیا میں ایسی ہے جو اللہ سے چھپی بھی ہو؟ دیدار اسی کا ہوتا ہے نا جو نظر نہیں آ رہا، بھئی کہاں ہو یار، اتنے عرصے سے ملے نہیں ہو، دیدار ہی کروا جو، اور جو نظر آ رہا ہو پھر دیدار کروانے کی بات تو ختم ہو گئی، دیدار تو ہو گیا۔ ارے کیا کوئی چیز نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے علم سے باہر ہے؟ کالی سیاہ چوٹی، کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں بھی چلے تو اللہ اس کو اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، رزق دیتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی دھمک کو اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے۔ اور یہ مجرم کہتا ہے کہ اللہ نے کہا نہ میرا چہرہ ہے نہ میرا ہاتھ ہے، قرآن خبر دیتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، میرے رب کا چہرہ ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے انکار کرتا ہے کہ تو اللہ کے چہرے کا تصور لاتے ہی اس کو مخلوق پہ تشبیہ دیتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا چہرہ ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اسے کسی پہ تشبیہ مخلوق پہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے صفت کلام کا انکار کرنے والے مجرموں، تم قرآن کے منکر ہو۔ قرآن خبر دے رہا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے صاف صاف موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو رسول اللہ سے کلام کے لیے علی کو کیوں بلوانا پڑا؟ پھر یہ جھوٹا قصہ ہے کہاں پہ کہ اللہ کربلا میں اتر آیا؟ تم ظالموں نے اللہ کو کربلا میں بلا لیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو کربلا میں بلا لیا۔ وہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا کوئی بھی نہیں، صرف عورتیں تھی، پہرے پہ کوئی نہیں تھا۔ تو ایک بچی نے پوچھا پھوپھی زینب سے کہ پہلے تو علی اکبر پہرا دیتے رہے، علی اصغر پہرا دیتے رہے، چچا عباس پہرا دیتے رہے، آج کی رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ تو پھوپھی نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں پہرا دوں گی۔ پھوپھی زینب پہرے پہ کھڑی ہو گئی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، اندھیرے میں سے ایک آدمی آ رہا ہے، نقاب پوش آ رہا ہے۔ پریشان ہو گئی، کہا آنے والے رک جا، یہ فاطمہ کی بیٹیوں کا خیمہ ہے۔
اندر مرد بھی کوئی نہیں، پردے کا اچھا انتظام بھی کوئی نہیں، تو آگے نہ آنا۔ وہ آنے والا قریب آیا، اس نے اپنا نقاب اٹھایا اور کہا پریشان کیوں ہوتی ہے، میں تو مولا علی آیا ہوں۔ شام ہو گئی، جو بیتنا تھا بیت گیا، خیمے جلا دیے گئے، ایک خیمہ تھوڑا بچا جس میں سب شہزادیوں کو امام بیمار سیدنا زین العابدین کو لٹا کر ارد گرد بٹھا دیا، فرمایا تم بھی تھوڑا لیٹ لو، اور امام زین العابدین آپ سستا لیں۔ شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں، 9 راتیں 7 راتیں، اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چچا عباس پہرا دیتے تھے، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی۔ شہزادیوں کو اونگ آ گئی، رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگ آ گئی، ابھی ہلکی سی نیم خوابی ہے، جاگ رہی ہیں، کچھ آنکھ بند ہے، اچانک اندھیرا ہے رات کا، اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے، پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا، کون ہے؟ کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے، پردہ نقاب پوش سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے؟ تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے، اور پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں، کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا، کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں بیٹا علی یہ مرتضیٰ آیا ہوں، اور آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں۔ خود پہرا دینے آیا ہوں۔ جب بچے شہزادے لیٹ گئے تو آپ نے شہزادیوں کو گنا، سب کو گنا، تو اس میں سیدہ سکینہ نہیں، بےتاب ہو گئی، پریشان ہو گئی، ہر سن دیکھا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نظر نہیں آتی، آواز دی سکینہ سکینہ سکینہ، جواب نہیں آ رہا، لبیک، پریشان ہو کے مسترب ہو کے نکل پڑی، رات کا اندھیرا ہے، جب سکینہ کا جواب نہیں آیا تو آواز دی بھائی حسین، بتا سکینہ کو کہاں سے تلاش کروں؟ حسین، بھائی حسین، سکینہ کو مل گئی، کہاں سے تلاش کروں؟ یہ آوازیں دے کے پریشان حال پھرتی تھی کہ اچانک لاش حسین سے آواز آئی بہن زینب پریشان نہ ہو، سکینہ میرے پہلو میں ہے۔ سیدہ زینب پہنچی تو سیدہ سکینہ امام علی مقام کے سینے پہ سر رکھ کے پہلو میں آرام کر رہی ہے، جیسے ہر رات آرام کیا کرتی، اٹھا کے پیار سے لے آئی۔ ایک جگہ پہ کہا سیدہ فاطمہ پہنچ گئی، انہوں نے بچی کو اپنی گود میں لے لیا۔ جب دمشق پہنچے رستے میں ایک مقام آیا، اس مقام پر پہنچ کر رات کا وقت ہے، قیام ہوا، پھر آپ نے کجاووں میں اونٹنیوں پر شہزادیوں کو گنا، سکینہ پھر نظر نہیں آتی، پھر نظر نہیں، آواز دی سکینہ سکینہ نہیں ملی، پریشان ہوئی، آپ اتر آئی بےتاب ہو کر۔ پیچھے یہ ہوا تھا کہ سیدہ سکینہ بار بار بابا حسین کا سر اقدس جو دیکھتی تھی وہ روتی تھی، بابا کا سر دیکھ کے روتی تھی، اور بدبخت جو ساربان تھا وہ جھڑکتا تھا، وہ پھر اور روتی تھی، بابا کو پکارتی تھی بابا حسین بابا حسین، وہ جھڑکتا تھا۔ اس بدبخت نے اس کا رونا دیکھ کر سیدہ سکینہ کا بازو پکڑ کے جو کھینچا
تو جھٹک کے نیچے گرا دیا. اٹھنی پر قافلہ چل پڑا. سیدہ سکینہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی اور جب ہوش میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا. دوڑتی 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 قافلہ مل نہ سکا. بہت دور گئی تو جب شمار میں نہیں آئی تو سیدھا زینب دوڑی اور سیدھا زینب دوڑ کر پیچھے پہنچی. دوڑ کر آواز دیتی سکینہ سکینہ. ایک جگہ جا کر رات کے اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا پردہ پوش. قریب چلی گئی جا کے پوچھا با پردہ خاتون ہے پردے میں. پوچھا بی بی کون ہے آپ؟ اور آگے دیکھا تو سیدہ سکینہ کو اس خاتون نے گود میں لیا ہوا ہے. پوچھا بی بی اللہ آپ کو اجر دے یتیموں پہ تو نے احسان کیا ہے. یتیموں پہ شفقت کی ہے. میری سکینہ کی اس صحرا میں تنہائی میں حفاظت کی ہے. اللہ تمہیں اجر دے. بی بی کون ہو؟ انہیں چہرے اقدس سے پردہ اٹھایا. کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہوں. سکینہ کی رکھوالی کے لیے آئی. سید اللہ تعالیٰ بھی آگے کربلا میں سیدنا علی بھی پہنچ گئے, سیدہ فاطمہ بھی پہنچ گئے, لیکن ابن زیاد مجرم نے پھر بھی حضرت حسین کو شہید کر دیا. سیدنا علی نے کیوں نہیں بچا لیا اپنے بیٹے کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہاں کے من گھڑت قصے ہے؟ کہاں کون سی کالی کتاب پیلی کتاب میں ہے؟ بتا دو. آواز پہ آندھی ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے بندو, اللہ کے لیے غیرت توحید کو اپنے دلوں سے نہ کھرچو. یہ مولوی صاحب کہتے ہیں جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے, مسلمان بھی نہیں, ڈائریکٹ مومن. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے. مومن کی جان قیمتی ہے, وہ سنی کی جان ہو یا شیعہ کی جان. مسلمان کو خراش میں ڈالتے ہیں. حسن حسین کے نانا تو یہ فرمائے, اسی لیے فرمایا انہیں پتا تھا کہ میرے حسین کے ساتھ کیا فرما سکوں, بتا سکوں. اللہ اکبر. ہر مومن کی جان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر مومن کسی کا, ہر کوئی جو بھی کلمہ پڑتا ہے وہ مومن ہے. فرمایا ساری کائنات تباہ ہو جائے گا کوئی پرواہ نہیں, ایک مسلمان کی جان سے کئی زیادہ قیمتی ہے. اللہ کی قسم مومن کی جان قیمتی ہے, شیعہ کی قیمتی ہے. شیعہ کا کسی مسلک کا کوئی بھی اس کی جان قیمتی ہے, سنی کوئی بھی اس کی جان قیمتی ہے. کہتے ہیں کہ جان قیمتی نہیں, لیکن مسجدوں میں گھس کے بچوں کو ذبح کرنے کی اجازت کیا حسن حسین نے دی ہے؟ کیا سیدنا علی نے دی ہے؟ کیا اہل بیت کی تعلیم ہے؟ کیا ائمہ کی تعلیم ہے کہ تم مسجدوں میں جاؤ, مسجدوں کو جلا دو, مارکیٹوں کو جلا دو, بچوں کو چھروں سے ذبح کرو؟ ارے تم اہل بیت کے نام پہ بھی کالا دھبا ہو. قرآن کو منکر کرنے والے, قرآن کا انکار کرنے والے بھی مجرم ہو. تمہارا نہ اہل بیت سے رشتہ ہے, نہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ سے رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شوق ہے آپ کو ان کو مومن قرار دینے کا, دیجئے, لیکن ان کی زبانیں ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ, حفصہ کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دے رہی ہیں. آپ پھر بھی ان کو مومن مانتے رہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں موت دے دینا, لیکن ہمارے سینے سے غیرت توحید کے مٹنے سے پہلے دے دینا. اللہ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جب زندہ تو رہے اس سینے میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, فاطمہ, حسن حسین کی محبت نہ ہو. وہ زندگی نہیں چاہیے کہ سانس تو لے لیکن ہمارے سانسوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی تحریک برپا نہ ہو رہی ہو. ہم زندگی مانگتے ہیں وہ جس زندگی میں تیری توحید کا آوازہ بلند کرتے رہے. ہم زندگی مانگتے ہیں وہ جس زندگی کے اندر تیرے مصطفیٰ کی محبتوں کے چراغ کو جلاتے رہیں, اہل بیت کی محبتوں کے جھنڈے گاڑتے رہیں, اصحاب رسول اللہ کی عزت ایمان کا دفاع کرتے رہیں, زندہ رہیں تو اللہ تیرے لیے رہے, موت جب بھی آئے تو اللہ تیرے لیے آئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. مولوی صاحب مزید کہتے ہیں رافضیت کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ عوام میں پیار و محبت ہے, اختلافات تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, یہ ایسے ہی رہیں گے اور اس وقت ختم ہوں گے جب
12واں امام مہدی آئے گا تب ختم ہوں گے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہاں سے اگلے درس میں اپنا موضوع پورا کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, توحید پہ رکھے, لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پھیلانے والا, پہنچانے والا, سننے والا, ماننے والا, عمل کرنے والا بنا کے رکھے, زندہ رکھے. اس سینے میں صحابہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, آل رسول کی محبت باقی رہے, غیرت ایمانی باقی رہے. موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. موت دے اس حال میں دے, اس حال میں دے اس زبان سے توحید کی آوازیں نکل رہے ہوں اور اہل شرک کے ہاتھوں مدینہ الرسول میں شہادت کی موت پا کے ہم اللہ کی جنتوں کی طرف بڑھ رہے ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.